حضرت ابو رافع اسلم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غسل میتا فکتم علیہ، جو شخص کسی میت کو غسل دے پس وہ اس کی پردہ پوشی کرے، غفر اللہ لہ 40 مرہ، تو اللہ تعالیٰ اسے 40 مرتبہ معاف فرمائیں گے۔ اس حدیث میں میت کو غسل دیتے ہوئے اگر کسی عیب کا ظاہر ہونا سامنے آ جائے تو وہ میت اگر مسلمان ہے اور کھلی فاسق و فاجر نہیں ہے تو ایسی میت کے اس عیب پر پردہ ڈالنا، اس پر اللہ کے نبی نے فضیلت سنائی کہ اللہ رب العزت ایسے شخص پر جو اس میت کے عیب پر پردہ ڈالے اور وہ کسی کو نہ بتائے تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 مرتبہ بخشش فرمائیں گے۔ دیکھیں، ایک ایسا شخص ہے کہ جو کھلم کھلا فاسق ہے اور دین کا دشمن ہے، اگر ایسے شخص کی میت کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ اس کی شکل بگڑ جائے یا اس کے اوپر کوئی ایسا عذاب کی صورت نظر آئے تو اس کو تو لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں۔ گانا گاتا تھا سب کے سامنے، شراب سب کے سامنے پیتا تھا، یا منافق قسم کا آدمی تھا، یا صحابہ کا گستاخ تھا، یا اور دیگر شرک و بدعات میں پڑا ہوا تھا اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیبیں دیتا تھا، تو ایسا شخص اگر اس کا کوئی عیب ظاہر ہو جائے تو اس کو تو لوگوں کو بتانا اس نیت سے کہ لوگ عبرت پکڑیں، دیکھ لے بھائی تیرے ساتھ بھی ایسا نہ ہو، اور پتہ چلے کہ یہ باطل کام کر رہا تھا اور باطل عقیدے پہ تھا۔ لیکن ایک عام مسلمان جو کھلم کھلا فاسق و فاجر نہیں تھا، اگر گناہگار تو وہ تو ہر انسان ہے، گناہ کرتا بھی تھا تو چھپ کے کرتا تھا، تو ایسے شخص کی اگر کبھی میت ایسی عیب اس کا ظاہر ہو جائے تو اس کو چھپانا چاہیے۔ اس پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس عیب کو چھپانے والا اللہ تعالیٰ اس کی 40 مرتبہ مغفرت فرمائیں گے۔ اب بعض دفعہ دیکھیں، ایک شخص اگر مستقل دوائیاں کھا رہا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی میں کوئی عیب تو وہ گناہ گار اب وہ جہنم میں چلا گیا اور یوں ہے۔ ایک شخص لمبے عرصے کا مریض ہے اور وہ دوائیوں کا استعمال بہت کر رہا تھا اور ہیوی قسم کی ڈوز استعمال کر رہا تھا، بڑی ہیوی اینٹی بائیوٹک، تو فطری چیز ہے کہ پھر مرنے کے بعد اس کے جسم سے اسمیل تو آنا شروع ہوتی ہے کیونکہ ان دوائیوں کا اثر ہے۔ تو یا ایک شخص وینٹیلیٹر پہ 4 10 دن ہے، اب جب اس کو وینٹیلیٹر سے اتارا جائے اور وہ مر جائے تو ظاہر بات ہے اس کا جسم پھول جائے گا، اس کا چہرہ پھول جاتا ہے، تو ہم اس پر تجزیہ شروع کر دیں، دیکھو یہ کیسا ہے یار، اس کے دیکھو شکل کیسی ہو گئی، یا دیکھو اس کے جسم سے ایسی اسمیل آ رہی تھی۔ تو بعض دفعہ اس طرح کے حالات جو انسان کے جسم پر دوائیوں کے اثرات سے یا خارجی اثرات کی وجہ سے لگتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اس پر انسان کو نہ بدگمانی کرنی چاہیے، نہ اس پر انسان کو تجزیہ کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ہر ایک پر ہم اپنی طرف سے فتویٰ بھی جو ہے وہ نہیں لگا سکتے کہ جناب یہ تو بڑا گناہگار تھا، یہ تو بڑا فاسق و فاجر تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اگر اس شخص کا ایک عام مسلمان تھا، گناہ چھپ کے کرتا تھا اور اتنا گناہگار بھی نہیں تھا، اگر کوئی عیب غسل دینے والے کے سامنے ظاہر ہو جائے تو اسے چھپانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی 40 مرتبہ بخشش و مغفرت فرماتے ہیں۔